بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقرہ ہمارے سامنے ہے، جس میں حضرت نے فرمایا کہ جو اپنی قدر و قیمت سے ناواقف رہا وہ ہلاک ہوا۔ اس جملے کی گہرائیاں، اس جملے کی پرتیں بے تحاشا ہو سکتی ہیں۔ اس کی تفسیر، اس کی شرح، اس کی جو جامعیت ہے، اس پر بہت سارے پہلوؤں سے بات ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم صرف ایک ہلکا سا ایک فیکٹر کے اوپر بات کریں گے، وہ فیکٹر کہ یہ چیز سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، یہ پروسیس آپ سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب انسان دنیا میں آتا ہے، جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، تو ایک احساس انسان کو بچپن سے ہوتا ہے، پیدائشی انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ناتوان ہے، وہ کمزور ہے، وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے سروائیول کے لیے، پرٹیکولرلی اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اپنی فیملی پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور جب اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے سروائیول کے لیے، یعنی وہ خود سے اپنی غذا کا بندوبست نہیں کر سکتا، اپنے لیے کپڑے تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اور کام اپنے لیے انجام نہیں دے سکتا، وہ مکمل طور پر اور ابتدائی چند سال تو ظاہر ہے مکمل طور پہ ڈپینڈنسی کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ابتدائی 5 6 7 سال ہوتے ہیں وہ مکمل ڈپینڈنسی ہی کے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس اور فیملی کے اوپر۔ تو انسان کے اندر ایک نیچر ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ نیچر یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی ڈپینڈنسی جن لوگوں پر ہوتی ہے، اپنی پیرنٹس پہ، اپنی فیملی پہ، تو ان کا اپروول اس کے لیے امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ یعنی خود بخود اس کے لیے، آپ نے جیسے گھر میں نوٹس کیا ہوگا کہ گھر میں جو بچے ہیں، وہ یعنی پیرنٹس اگر کوئی مہمان آیا اور پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ فلاں پوئم سناؤ یا یہ سناؤ یا ایسے کر کے دکھاؤ یا کوئی یوں کرو، تو بچے جو ہیں وہ صرف کیوں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی بچوں کے ذہن میں کوئی لاجک نہیں ہوتی، بچوں کے ذہن میں کچھ اور وہ نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں صرف اپنے پیرنٹس کو پلیز کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ پلیز کرنا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو سروائیول ہے وہ اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک انسان کی نیچر بچپن سے ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں پہ اس کا سروائیول ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر ان کی پلیزنگ، ان کی خوشنودی اور ان کی جو اپروول ہے وہ اس کے لیے آٹومیٹیکلی امپورٹنٹ بن جاتی ہے۔ تو انسان جب بچپن سے اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اس کا سروائیول ڈیپینڈنٹ ہے، تو انسان اپنے سروائیول کو سیکیور کرنے کے لیے اور اپنے سروائیول کو محفوظ اور بہتر کرنے کے لیے ایسے تمام اعمال کو انجام دیتا ہے جن سے اس کا سروائیول، یعنی جن لوگوں کو اس نے پلیز کرنا ہے، جن پہ سروائیول ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور ان کی اپروول لینے کے لیے ساری ایکشنز کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر نوٹس کریں تو ایک بچے کے سارے ایکشنز جو ہیں وہ صرف اپروول کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کے اپروول اور اپنی فیملی کے اپروول۔ ہم یہاں پر اس پہ ایسا کوئی کمنٹ نہیں کر رہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ بنیادی طور پر انسان کی نیچر ہے۔ مگر جب آہستہ آہستہ انسان اس کا شعور ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے، انسان اپنے شعوری افعال کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، انسان کی ول پاور ڈیولپ ہوتی ہے، انسان کا ارادہ ڈیولپ ہوتا ہے، تب ایک غلطی آتی ہے۔ وہ غلطی یہ آتی ہے کہ یہ والی جو عادت ہے، جیسے جیسے انسان کو گرو کرنا چاہیے ویسے ویسے اس کی عادتوں کو بھی گرو کرنا چاہیے، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی یہ جو اپروول کی عادت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو صرف دوسرے کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ یعنی جب بچہ بالکل چھوٹا ہے تو وہ پہلے صرف یہ دیکھے گا کہ وہ اپنے پیرنٹس کی نگاہ میں اچھا ہے یا برا، یا اپنی فیملی کی نگاہ میں اچھا ہے یا برا۔ بٹ انفارچونیٹلی اس کی جو ڈارک سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کی سینس ہے وہ بعد میں بھی کنٹینیو رہتی ہے، اور بعد میں یہ چیز باقی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا اپنے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ دوسروں کی اپروول پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی باقی لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں، بچپن میں پیرنٹس اور فیملی کی نظر سے خود کو دیکھنا، اور بعد میں اپنے پیئرز، اپنے گروپ، اپنے فرینڈس، یا اس کے بعد جاب پلیس، یعنی یہ جو سائیکل ہے اگر یہ کنٹینیو ہونا شروع ہو جائے تو انسان مستقل اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے، اپنے سیلف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ٹوٹلی دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو صرف دوسروں کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ یہ پہلا فیکٹر ہے جس کو بریک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پہلا فیکٹر ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو مستقل دوسرے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا تو کبھی بھی اس کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ سیلف ریفلیکشن کی طرف جائے۔ تو سیلف ریفلیکشن جب تک نہیں ہوگی تو قدر و قیمت پہ تو ابھی ہم بات کرنے کا مرحلہ آیا ہی نہیں ہے کہ قدر و قیمت پر ہم بات کریں۔
اپنی قدر و قیمت تو اس وقت پہچانے گا جب اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھے گا، جب اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے، دوسروں کے اپروول سے، دوسروں کی ججمنٹ سے ہٹا کے دیکھے گا۔ تو انفارچونیٹلی ابھی ہم صرف اس کے پروسیس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ پروسیس ڈیولپ کیسے ہوا، اور یہ پروسیس اگر ختم نہ کرے انسان اور یہ پروسیس کنٹینیو رہے تو اس کی ڈارک سائڈ کیا پاسبل ہو سکتی ہے کہ مستقل اس کا مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ اس نے ہمیشہ 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 اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اس نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اپنی سیلف کو، اپنی پوٹینشیلس کو، اپنی کریڈیبلٹی کو، اپنے اسکلس کو، اپنی باقی تمام چیزوں کو صرف دوسروں کی ججمنٹ کے اوپر، اور ایک طرح سے انسان ایک میزریبل سچویشن میں چلا جاتا ہے، اور مستقل ایک میزریبل سچویشن میں یہ مطلب یہی رہتا ہے کہ جب تک کوئی دوسرا، جب تک اس کی فیملی، جب تک اس کے فرینڈ، جب تک اس کا سوشل سرکل، جب تک اس کا باس، جب تک اس کا آفس انوائرمنٹ اس کو اپروول نہیں دے رہا ہے، تب تک اس کو اپنی اسٹرینثس کے اوپر یقین نہیں ہے، اس کو اپنی پوٹینشیلس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں اس بات سے کہ جو شخص اپنی قدر و قیمت نہ جان پائے وہ ہلاک ہوا، یعنی اگر ایک انسان مستقل پوری زندگی، اور آپ کے ارد گرد ایسے بے تحاشا لوگ ہوں گے جو ان کی پوری زندگی اسی چیز پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ان کو دوسروں کا اپروول چاہیے، دیٹس اٹ، ان کے جتنے ایکشنز ہیں وہ صرف دوسروں کے اپروول کے لیے ہیں۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے اپنی قدر و قیمت جاننے کا، اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ سمپلی صرف اپنا ویو پوائنٹ چینج کرنا ہے، یعنی ایک بریک لے کے دوسروں کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے خود کو اپنی ایویلویشن پہ دیکھنا ہے، یعنی خود کو اپنی نگاہ سے، اپنے پوٹینشیل کی نگاہ سے، اپنے اسکل سیٹ کی نگاہ سے، اپنی اسٹرینثس کی نگاہ سے۔ تو جب یہ ایک بریک لی جائے گی کہ آپ نے دوسروں کی ججمنٹ کے بجائے خود اپنے پوٹینشیلز اور اپنے اسٹرینتھ اور اپنے اسکل سیٹ کو آپ دیکھیں گے، تو خود بخود پھر آپ کی قدر و قیمت اور آپ کے اندر جو موجود پوشیدہ قوتیں ہیں اور اسکلز ہیں، ان کا اظہار خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔